أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی خاص رحمتوں کے ساتھ ہم اسلامی سال کے 11 مہینے گزار کے 12ویں مہینے میں داخل ہیں۔ اس دوران میں ہر ماہ اور ہر ہفتے ہر دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں مواقع نصیب کیے۔ ماننے والوں نے اپنے رب کو مانا بھی، منایا بھی۔ جتنا ہو سکا اس کی رحمتوں کی بارشوں میں رہے، برکھا میں رہے، برکتوں کو سمیٹا بھی اور اپنی جھولیاں بھری۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لے، قبول کر لے۔ الحمدللہ سال کے آغاز سے لے کے اختتام تلک اہل دل، اہل نظر، اہل فکر وہی کے ساتھ جڑ کے اللہ کی توحید کو اپنا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو لے کے عقیدہ رسالت کے ساتھ جڑے۔ دنیا کے اس ٹھاٹھے مارتے سمندر کے اندر اپنے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں کہ ساحل کو جا لگیں، کناروں کو جا پہنچیں اور سزا سے بچ کے اللہ کی جزاؤں کے حقدار بن جائیں۔ اس سلسلے میں الحمدللہ رمضان المبارک کے روزے، اس کے بعد عید، پھر لگاتار نیک اعمال اور بالخصوص ذی القعدہ میں سفر حج، اور حجاج کرام آج مینا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطہرہ کے مطابق اعمال حج کو مکمل کرتے ہوئے ٹھیک 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے کے بعد آخری رمی کا سورہ قاف، اللہ اکبر، اس کی آخری آیت ہے جہاں سے میں آغاز کرنے لگا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسے اگلی سورت کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ مالک فرماتے ہیں فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ ہمارے محبوب پیمبر، ہادی اور رہبر، مرشد دو عالم، رہبر کائنات، آپ کی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ جب پیغمبر کی ڈیوٹی ہو تو عام امتی کی ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے۔ ایک حکم جو نبی کو ہے علیہ الصلاۃ والسلام، وہ امتی پہ آ کے فریضہ اور بڑھ جاتا ہے۔ فذکر بالقرآن، آپ یاد دہانی کروائیں، بھولے ہوئے سبق یاد کروائیں، بھولے ہوئے احکام یاد کروائیں۔ جو ان کو کرنا تھا یہ راستے میں خواب خرگوش لے گئے ہیں، یہ سو گئے ہیں، انہیں منزل کی یاد دہانی کروائیے کہ یہ یہاں رہنے کے لیے نہیں، جانے کے لیے آئے ہیں۔ سفر بڑا لمبا ہے اور پینڈے بڑے پریڑے ہیں، کچھ کیجئے جاگیے۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، ہر اس بندے کو جس نے وعدہ کر رکھا ہے اور اسے وعید کا ڈر ہے کہ وعدہ خلافی پہ پکڑ ہوگی۔ حضرات، اللہ رب العزت آپ کو مجھے ہمت دے کہ ہم احساس کے ساتھ جئیں، احساس کے ساتھ۔ آپ صرف اپنے گھر کا احساس کریں، زیادہ ابھی باقی باہر چھوڑ دیں۔ کیا آپ نے اور میں نے گھر میں والد زندہ ہیں، ماں زندہ ہیں، مبارک ہو؟ نہیں ہے تو ان سے پوچھئے جن کے نہیں ہیں۔ بیوی زندہ ہے، مبارک ہو، پتہ کیجئے جس کی فوت ہو چکی ہے اور وہ تنہائی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اولاد زندہ ہے تو مبارک ہو، پتہ کرو جن کی اولاد ہے نہیں یا ہوئی تھی اور رب نے واپس لے لی ہے۔ ان رشتوں کو آپ نے اور میں نے ہر اچھے برے سے ڈرایا ہوگا۔ بیٹا فلاں آپ کا دشمن ہے، فلاں آپ کا مخالف ہے،
یہ آپ کا شریک ہے، یہ آپ کو یہاں سے ڈس سکتا ہے، یہ یہاں سے آپ کا نقصان کر سکتا ہے، کیا واقعتاً اپنی اولاد کو، ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، دوستوں کو بٹھا کے ہم نے کبھی فذکر بالقرآن من یخاف وعید، قرآن پڑھ کے کبھی بتایا اور ڈرایا کہ یہ نفع ہے یہ نقصان ہے؟ سوچئے گا، زیادہ چھوڑ دیں۔ یقیناً آپ نے اپنی زندگی میں اس وقت جن سروں کے بال سفید دیکھ رہا ہوں، یہ دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، یہ درد، یہ تڑپ، یہ احساس، یہ ذوق، یہ فکر اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے اندر سفید ہوئے ہیں۔ یہ جن سروں سے بال اڑ گئے ہیں، ان کی زلفوں پہ کبھی کوئی مان تران کرتا تھا، یہ ایسے نہیں اڑے، یہ فکریں ہیں جو اڑا کے لے گئی۔ یہ جن آنکھوں کی نظریں دھندلی ہو گئی ہیں، سر جی یہ بال کو بھی رات میں دیکھ لیتے تھے، آج اتنے بڑھاپے، اتنی کمزوریاں، اتنی لاچاریاں، بے بسیاں جو ہیں انہی فکروں میں کہ بیٹوں کا گھر بنانا ہے، بچیوں کا میں نے نکاح کرنا ہے، میں نے ان کی ڈولی اٹھانی ہے، مجھے ابھی یہ کرنا ہے، ابھی یہ کرنا ہے۔ 50 برس بیت گئے، میں نے پوچھا حج پہ گئے؟ کہا جی بچوں کی ابھی فکریں رہتی ہیں، اللہ آسانی کرے۔ اور سب سے زیادہ بوڑھے حج کرنے کے لیے پاکستان سے گئے ہوتے، بر صغیر سے۔ میں نے پتہ کرا کہ عمر کی اس 60 سال کی بہاروں کے بعد کیوں آئے؟ جواب ملا جی ذمہ داریاں ہی سر پہ اتنی تھی، موقع ہی نہیں ملا، ہر سال کوشش کی ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری فکریں ہیں، کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میں جو کچھ بنا رہا ہوں ایک آندھی آئے گی اڑا کے لے جائے گی؟ صرف ایک آندھی۔ میں ابھی آج ایک کلپ دیکھ رہا تھا، گائے کو باندھا ہوا ہے، اس کو گرانا ہے۔ باندھا کس کے ساتھ ہے؟ وہ جھونپڑی جو انہوں نے بنائی تھی، گائے نے زور لگایا ہے، وہ سارا گھر گھروندہ جھونپڑا بھی گر گیا، بالے الگ ہو گئے ہیں، شاہتیر الگ ہو گئے ہیں، اور لکڑی کے بنے ہوئے ستون اور پلر ملیا میٹ ہو گئے ہیں، پریشان کھڑے ہیں۔ جس گھروندے کو، جس کوٹھی کو، جس ولے کو، اور جس شاندار بہت بڑے ایک قلعے کو تعمیر کیا ہے میں نے، بنگلے بنائے ہیں، اگر مجھے پتا ہو کہ ابھی ایک آندھی آنے والی ہے، سمندر سے ایک سونامی اٹھنے والا ہے، ایک بارش ایسی آنے والی ہے کہ یہ ریزہ ریزہ ہو کے اینٹ اینٹ کر دیا جائے گا، اڑا دیا جائے گا، تو سوچئے فکریں کیا ہوں گی؟ کتنے پریشان تھے جن دنوں میں یہ پچھلے دنوں طوفان آنے والا تھا، ہر زبان پہ، ہر چینل پہ سمندری طوفان۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں شاید ہی کوئی صفحہ خالی ہو جہاں یہ نہیں بتایا کہ بندے موت کی تلوار تیرے سر پہ لٹک رہی ہے، یہ تیری منزل تیرے سے ابھی بہت دور ہے لیکن تو بہت قریب ہے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ میں یورپ بھاگ جاؤں گا، میں دور نکل جاؤں گا، میں زمین کے آفاق پہ جا کے، میں پہاڑوں کی بلندیوں پہ چڑھ کے بڑا کچھ کر لوں گا۔ تجھے نہیں علم کہ میں کس پل تیرے ہی دولت اور پیسے لگوا کے، تیری ساری شہرتیں، تیرے سارے کاروبار، ان کے حصص اور شیئرز ایک پل میں کیسے بٹھا دوں گا۔ تیرے اپنے ہاتھ 15 کروڑ لگا کے میں موت کی جگہ پہ تمہیں پہنچانے پہ قادر ہوں، تو خود چل کے جائے گا، اور پھر اس کے بعد سوائے افسوس کے کچھ نہیں ہوگا۔ تیری پلاننگز، تیرے تجربے، تیری محنت، تیرے اہل و عیال، تیرے پیچھے ساری کمائی، بینک بیلنس، شاید کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ اگلے پل کیا ہونے والا ہے۔ لہذا احساس کے ساتھ جی، اس احساس کے ساتھ کہ مولا میں تیار ہوں، مولا میں تیار ہوں۔ کل عید کے دن کتنی فوتگیاں ہوئی ہیں، میرے اپنے ہی کالج کا بچہ کل اللہ کو پیارا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے دوست احباب اٹھے ہیں، کون جانتا تھا کہ اس گھر میں صف ماتم بپا ہوگی؟ اور جب لوگ عید کا گوشت اٹھا رہے تھے، کھالیں اٹھا رہے تھے،
کچھ لوگوں نے اپنے ماں باپ اور اپنے پیاروں اور بہن بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ اس لیے احساس کے ساتھ جیے۔ کیا احساس؟ گھر والوں کو احساس دلاتے رہو کہ میں جو کر سکتا تھا میں نے وہ کیا ہے، باقی میرے رب کی سپرد ہے۔ استودع اللہ دینکم، میں نکلوں تو مجھے کہہ دینا۔ نستودع اللہ دینکم وامانتکم وخواتیم اعمالکم، بابا جان، امی جان، بھائی جان، بیٹا جی، بیٹی جی، گھر سے چلے ہو، معلوم نہیں دوبارہ گلے مل سکے کہ نہیں مل سکے۔ جانے والوں، تمہیں تمہارا دین اللہ کے حوالے۔ کیا معنی؟ استودع اللہ دینکم، تین معنی ہیں۔ پہلا، اللہ تعالی کے حوالے کرتا ہوں کہ رب آپ کو خالص دین عطا کرے اور خالص دین پہ رکھے، خالص دین۔ دوسرا معنی جس کی وضاحت آگے ہی کر دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں موت سے پہلے اگر زندہ رکھے تو دین پہ رکھے، موت آئے تو دین پہ آئے۔ استودع اللہ دینکم، میں رب کے حوالے کرتا ہوں، اگر اس رستے میں تمہیں موت آ بھی جائے تو رب یہ تمہاری موت جزا والی بنا دے، سزا والی نہ ہو۔ دین کا معنی سزا اور جزا بھی ہے، مالک یوم الدین۔ استودع اللہ دینک و امانتک، تیری زندگی کی امانت، جان کی امانت، عزت کی امانت، مال کی امانت رب کے حوالے ہے۔ احساس دیکھیے میرے محبوب نے کیسے جتلایا، کیسے جگایا۔ وخواتیم اعمالک، اگر تیری ڈیڈ باڈی آ جائے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں کسی بے جگہ موت نہ دے۔ بھائی بے جگہ کیا ہے؟ اللہ نے جو جگہ مقرر کی ہے جانا تو وہی ہے، لیکن پچھلے لاش کو ترس جائیں۔ اور سفر میں کیا کہا؟ اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب، اللہ سفر میں نکل رہا ہوں، کسی ایسی مصیبت میں نہ ڈالنا، کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے کہ اللہ میرا چہرہ ہی نہ پہچانا جائے، میری لاش نہ پہچانی جائے، گھر والے دیکھ نہ سکیں، اللہ کسی ایسے برے منظر میں نہ رکھنا۔ اس احساس سے سفر کرو۔ گاڑی اپنی ہے، بڑی مہنگی ہے، کمپنی نے کہا ہے کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، روڈ ایکسیڈنٹ بھی ہو جائے آپ کے سامنے حفاظتی تکیے آپ کو سنبھال لیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ منظر یاد رکھیے کہ جس نے کہا تھا کہ مسلمانوں کا رب بھی ڈبوئے تو ڈبو نہیں سکتا۔ کمپنیاں کیا ہیں؟ یہ بنانے والی بیٹھ گئیں، بڑے بڑے لوگ نرم ریشموں کے اندر موت کی وادیوں میں چلے گئے، بچا کوئی نہیں سکا۔ انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں، آئی سی سی یو میں ہم آپ دیکھتے ہیں کتنی روحیں پرواز کرتی ہیں، لیکن احساس اگر زندہ ہے تو انشاءاللہ سفر بھی اچھا، گھر میں بھی اچھے، باہر بھی اچھے۔ موت بھی آ گئی تو پرواہ نہیں، اور پھر جزا فضا نہیں، آہو زاری نہیں، شکر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ بھی احساس پیدا کر دو کہ میرے پچھلے میرے اوپر پیٹے نہیں، چیخے نہیں، ماتم نہیں، گریہ زاری نہیں، رونا دھونا فطرتی بات ہے، لیکن سنت کے تحت رہ کے القلب یحزن والعین تدمع، آنکھ خون کے آنسو بہا دیتی ہے۔ یہ دموع، یہ آنسو، یہ چھلک پڑتے ہیں، دل پھٹ جایا کرتے ہیں، مگر صبر دینے والا اللہ ہے۔ اس احساس کے ساتھ کہ موت اللہ کے ہاتھ میں، مرنا میں نے بھی ہے، اگلے پل کی تیاری کر کے جیے کہ اسی پل بھی موت آ گئی تو انشاءاللہ میرے معاملات کلیئر ہیں، اور جسے پتا ہو کہ میں نے ابھی مر جانا ہے پھر اس کا سفر بھی اچھا، معاملات بھی اچھے۔ مثلا آپ کو مجھے پتا ہو کہ عصر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکیں گے، سر جی پہلا کام آپ اور میں کیا کریں گے؟ اگر میرے میں ہمت ہے، میرے ذمے کی ادھار ہے، میں سب سے پہلے ادھار چکاؤں گا کہ میرا جنازہ ہو جائے، میرا جنازہ ہو جائے، میں وہ چیزیں واپس کروں گا جو کل کو قبر میں، نشر حشر میں میرے گلے کا توق بن سکتی ہیں، جو میری زندگی کو ایندھن بن کے جلا سکتی ہیں، راکھ کر سکتی ہیں۔ سر جی پتا ہو تو بندہ پھر یہی کرتا ہے،
اس لیے جاگیے، احساس کیجئے، گھر والوں کو فذکر بالقرآن من یخاف وعید ایک کلاس شروع کر دیجئے۔ تھوڑا بہت کوشش میں نے کری، اللہ قبول کرے۔ ہر عالم کر رہا ہے، ہر فاضل کر رہا ہے، ہر مکتبہ فکر کر رہا ہے، اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے۔ دوستوں نے کہا کہ ایک مرتبہ ہی پورا قرآن مجید بھیج دیجئے۔ قرآن مجید تو گھروں میں بہت پڑھے ہیں، بہت پڑھے ہیں، کھولنے والا کوئی نہیں، یاد دہانی نہیں، فکر نہیں، احساس مر چکے۔ کم از کم جب آپ کے سامنے ایک پیج آتا ہے، ڈیلی آتا ہے، دو ہی صورتیں ہیں، یا آپ اس کو ہٹا دیں یا آپ اس پہ 2 منٹ کے لیے رک جائیں کہ یہی میری آخرت ہے، میں نے اسے سمجھنا ہے، گھر والوں کو سمجھانا ہے، بٹھا لیں۔ ایک آیت، رب نے آپ سے پورا قرآن نہیں مانگا۔ اللہ رب العزت کے محبوب کے صحابہ ایک سورت پہ 10 سال لگا دیتے تھے، 10 سال۔ آپ نے نہیں کہا کہ یار بڑے کمزور لوگ ہو، آپ کے حافظے اتنے تیز ہیں، 1 مہینے میں یاد کر لو۔ یہاں تو وہ بھی ہمارے صوفیاء کے تذکرے ملتے ہیں کہ جو گھوڑے کی ایک رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، دوسری طرف رکھنے سے پہلے وہ قرآن ختم کر چکے ہوتے تھے۔ میرے نبی کے یاروں میں جو معیار تھا وہ قرآن کو لینا، سمجھنا، پڑھنا، تھوڑا لے لو لیکن عمل کرو، کوشش کرو، اور خود کو چیک کرو کہ میں اس آئینے میں میرا چہرہ کیسا ہے، میری کیفیت کیا ہے، میری حالت کیا ہے، میری بیوی کی صورتحال کیا ہے، میرے بیٹے اور بیٹیوں کی حالت کیا ہے۔ سر جی، میں سمجھتا ہوں کہ جس نے 5 کلاسیں بھی پڑھی ہیں، قرآن مجید کی زبر زیر وہ بھی موجود، ایسے سافٹ ویئرز موجود ہیں کہ آپ کسی بھی آیت کو سننا چاہیں لگا کے سن لیں کہ صحیح کیا ہے، لفظاً حرفاً ترجمہ بھی سامنے، بامحاورہ ترجمہ بھی سامنے۔ پھر بھی بندہ کہے کہ نہیں، تو پھر بدقسمتی کے سوا لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، میں کہتا ہوں بدقسمتی نہیں، تقسیم تو ہو گئی ہے، پارا پارا تقسیم، آیت تقسیم۔ پھر بد نصیبی کہیں کہ میں خود کو روک نہیں سکا، حوصلہ نہیں پکڑ پایا۔ تو اس لیے قرآن مجید کے ساتھ گھر والوں کو جوڑو، ہماری آخرت یہ ہے، ہماری عقبہ یہ ہے، آخری زندگی کا وکیل یہ ہے، قبر کی روشنی یہ ہے، دلیل و رہنما یہ ہے، اللہ کی صفت ہے ہمارے پاس آئی ہوئی۔ اور حضرات، کسی بی بی کا، کسی بھائی کا، کسی بزرگ کا ایک چھلا تو ہم سنبھال لیتے ہیں، اے نگ بڑا پکیزہ ہے، مدینے سے کچھ لے کے آئے نا تو یقین کرے لوگ ساری زندگی اسے گرنے نہیں دیتے، زمزم کا قطرہ نہیں گرنے دیتے۔ زمزم پانی ہے، رب کا بنایا ہوا ہے، نکالا اللہ نے ہے، ایڑیاں اسماعیل علیہ السلام کی لگی ہیں، مگر قطرہ نہ گرنے دیں، ادب کریں۔ اور وہ رب کی جو صفت بن کے آئی ہے، صفت اللہ کی صفت، رب آپ کے شاہرگ کے قریب باتیں کرنا چاہتا ہے کوئی بات کرنے والا، ہے کوئی سوال کرنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی التجا کرنے والا، ہے کوئی ایپلیکیشن دینے والا۔ باقی تو ایپس بڑی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جو رب نے دی ہے اور وہ لیٹ نائٹ ہوتی ہے، کبھی اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کرا نہیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اپنی زندگی میں قرآن کو لا کے کوئی 5 منٹ کی، میں سمجھتا ہوں ایک آیت 5 منٹ کی نہیں ہے جو ہم ڈیلی تھوڑی بہت بھیجتے ہیں۔ یہاں ایک ریکویسٹ بھی کر دوں، مجھے شاید اس وقت ادراک نہیں تھا، میں نے بول دیا پچھلے جمعے، تو دنیا بھر سے دوست احباب نے اپنے نمبر بھیجنے شروع کر دیے، جی ہمیں بھی گروپ میں ایڈ کر دیں۔ اچھا، میں سمجھتا تھا کہ دنیا میرے سے بہت آگے نکل گئی ہے، بڑی فاسٹ ہے۔ اب 90% لوگوں نے نام بھیجنا گوارا نہیں کیا کہ میں کس نام سے فیڈ کروں، یہ میرا نمبر بھی ایڈ کر دیں۔ تو ہم نے ابھی تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ گروپ کے اوپر لوڈ جو ہے وہ جتنے تھے بنانے وہ بن چکے ہیں، کافی بڑھ چکا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ کوشش کرتے ہیں عید کے کچھ دنوں کے بعد تو ہم کریں گے، لیکن اگر آپ نے اس میں ایڈ ہونا ہے تو کم از کم اپنا نام بھیج دیں۔ اور یہ دعوت دکھاوے کی نہیں ہے، نمود کی نہیں ہے، نمائش کی نہیں ہے، پوری ورلڈ میں میرا رب کام لے رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایک شمع تو جلائیں، پڑھنا شروع تو کریں،
پھر دیکھیے، میں صرف مثال کے طور پہ اگلی صورت لا رہا ہوں، قرآن پڑھنے سے ہوگا کیا؟ احساس کو جگانے لگاؤں اور تھوڑا زندگی کے ایک ایک پل کو، ہر لمحے مسلسل اور لگاتار حدیث سنیے میرے آقا کی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اما عائشہ راوی ہے، فرمایا تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جو اللہ کو لگتا ہے، اِنَّ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، جو تم ڈیلی کرو، لگاتار کرو، مسلسل کرو، بے شک تھوڑا کیوں نہ ہو، ایک دن سارا کچھ نہیں کرو وہ بھی اچھا ہے، لیکن لگاتار اور تسلسل سے اللہ سے دعا مانگا کرو۔ یہ حدیث سننے کے بعد آقا کا یہ فرمان اور مرشد کا ارشاد سننے کے بعد اس کی مثال لیجئے۔ آپ سورہ نمبر، یہ زاریات ہے، مکی ہے، 60 آیتیں ہیں، اور اس کی تلاوت کا ہمارے پاس جو نمبر ہے وہ 51 ہے، اور اس کا نزول جب ہوا تھا تو اس کا نمبر 67 نمبر تھا، 3 رکوع ہیں۔ انداز دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، احساس کو جگائیے، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، مجھے قسم ہے ان ہواؤں کی جو کائنات کے ذرے ذرے کو بکھیر دیتی ہیں اور جھاڑو دے دیتی ہیں۔ سر جی، جب جھاڑو دیا جاتا ہے پھر گرد و غبار صفایا کر دیا جاتا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی، آپ یہ قسم اٹھا کے گزر جائیں اللہ نے ہواؤں کی قسم لی ہے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر یہاں تھوڑا رک جائیں، ایک آیت ہے، تیرے رب نے ایک قسم اٹھائی ہے، یہ ہوائیں پوری قوموں کی ذریت کو مٹا کے رکھ گئی، ذرہ ذرہ بکھیر دیا۔ آج آل سمود کو ڈھونڈو تو نہیں ملتی، آل عاد کو ڈھونڈو تو نہیں ملتی، کہاں ہے ان کے ذرے نام و نشان مٹ گئے۔ اللہ کہتے ہیں میری طاقت ہے، میری قوت ہے، میری ہیبت ہے، میری کبریائی، تم ان ہواؤں کو دیکھو، ترس رہے ہوتے ہو پتہ ہلے، ساری دنیا کے اے سی چل کے، پنکھے چل کے تم ٹمپریچر نہیں بدل سکتے، اندر کچھ اور ہے، برآمدے میں کچھ اور ہے، وہاں باہر کچھ اور ہے، سڑک پہ کچھ اور ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر تمہارے موسموں کو بدلنے کی طاقت، ہواؤں کو چلانے کی طاقت، اور یہ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، دنیا میں سب سے بڑی پاور جو اللہ نے رکھی ہے وہ آگ کی نہیں ہے، وہ ہوا کی ہے، ونڈ پاور۔ اسرافیل جو فرشتہ مشہور ہے، جس کے منہ میں سور ہے، اللہ نے پوری کائنات کے سسٹموں کو بکھیرنے کے لیے، جب سیارے جھڑ جائیں گے، سورج بے نور ہو جائے گا، چاند ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین کی بساط لپیٹ لی جائے گی، آسمانوں کو لپیٹا جائے گا، کس کے ذریعے آپ کو پتا ہے؟ صرف ایک فرشتے کی ایک پھونک سے جو ونڈ پاور بننی ہے اور ہوا چلنی ہے، جو آندھیاں اور طوفان آنے ہیں، پہاڑ اڑ کے ریزہ ریزہ ہو جانے ہیں، ونڈ پاور، اس ہوا کے ذریعے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا، ہواؤں کو چلانے والے ان آندھیوں کی قسم، تمہارے رب کو مت بھولو، ہم ریزہ ریزہ کرنے پہ قادر ہیں۔ فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، جسے ساری دنیا کے سسٹم مل کے نہیں اٹھا سکتے، ہم ان ہواؤں کے دوش کے اوپر بغیر پائلٹ کے بڑے بڑے بوجھل ہیوی ٹنو من وزنی بادلوں کے اندر پانیوں کو اٹھا کے، پانیوں کو ان میں قید کر کے، ماں کی گود میں بچے کی طرح بٹھا کے، ہم ہواؤں کی لوریاں دے کے، تھپیڑے دے کے جب ان کو چلاتے ہیں، ہم وہی ہیں، ہم وہی ہیں، تم کیا جانو ہم کیا ہیں۔ فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، تمہارے روڈ کے اوپر چلتے ہوئے ہیوی ٹینکر کتنی سلو سپیڈ میں جا رہے ہوتے ہیں، جب یہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں، کلر کا ہار ذرا نوٹ کرو، کیسے جگہ جگہ بریک لیتے ہیں، ٹھنڈا کرتے ہیں گاڑیوں کو، پھر بیک ہو جاتی ہیں، چند ٹن وزن نہیں ہوتا، اور تمہاری یہ حالت ہے، میں ٹنوں من وزنی ان بادلوں کو، پانیوں کو بغیر لیک ہوئے، جہاں میں نے نہیں گرنے دینا، ایک قطرہ بھی نہیں گرنے دیتا، تمہارے سروں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، فضاؤں کے اندر چلا کے، فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، کتنی آسانی کے ساتھ ہم ان کو چلا رہے ہوتے، موو کروا رہے ہوتے، یہ ہم ہی جانتے ہیں، یہ ان ہواؤں کو پاور اور طاقت دینے کی قدرت تیرے رب کے پاس ہے۔ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا،
پھر ہم ان کو جہاں جہاں کہتے ہیں وہاں وہاں کے ایریے کا کوٹا لے کے جتنے ملی میٹر کی بارش ہم لکھ دیتے ہیں اتنی اتار دی جاتی ہے. بننے کا فرق کر کے ایک کھیت میں ڈالنا ہے دوسرے میں نہیں، ایک شہر میں برسانا ہے دوسرے میں نہیں. ہماری تقسیم ہے. ساری دنیا مل کر کے ذرا سوچے اور دیکھے تو صحیح. انما توعدون لصادق. اگر یہ اتنے ہیوی پروسیجر ہم چلا رہے ہیں اور سسٹم چلا رہے ہیں تو تمہیں زندہ کرنا، مارنا اور پھر اٹھانا یہ ہمارے لیے مشکل نہیں ہے. جو ہم تم سے وعدے کر رہے ہیں وہ سچے ہیں، جو ہم وعید دے رہے ہیں وہ سچی ہے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید. جو ہم ڈرا رہے ہیں یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. اب آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. کیا ہے وعدہ؟ جزا بھی ملنی ہے، سزا بھی ملنی ہے. یہی ہے دین، سزا و جزا کا دن، بدلے کا دن، عدالت کا دن، عدل کا دن. تیرے رب نے وہ رکھا ہے، وہ سچ ہے. قیامت آنی ہے. اصل میں ہمارے دل سے نا قیامت کا ڈر نکل گیا ہے. موت سے تو ہم ڈرتے ہیں تھوڑا بہت، کرنٹ نہیں لگ جائے، روڈ ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے، ہماری ٹانگ بازو نہیں ٹوٹ جائے، آنکھ نہیں نکل جائے، یہ وہ نہیں ہو جائے. لیکن شاید کہ قبر سے بھی ڈرنا چھوڑ دیا. اگر قبر کا ڈر ہوتا، قبر کے اوپر رقص نہ ہوتا، موسیقی نہ ہوتی، وہ سرود کی محفلیں، مجلس عرس نہ ہوتے، لوگ قدروں کی ہیبت کو بھلا نہ دیتے، کائنات کے پیمبر ہو کے بھی قبر پہ بیٹھنے سے گھبراتے ہیں. اور ہم جنہیں شریعت کا ڈر نہیں، اللہ کا ڈر نہیں، خوف بھی نہیں، لحاظ بھی نہیں، حیا بھی نہیں، ہم 100 قبر اپنے نیچے لے کے اوپر اپنے بیٹھنے کا وہ تھڑا بنا کے، دربار اور مزار نام دے کے، پھر جو ہم وہاں کرتے ہیں گھنگرو باندھ کے ہاتھوں میں، بڑی بڑی متحریں لے کے، ڈھول باجے گاجے لے کے، الحفیظ والامان. یہ اللہ ہی ہے جو برداشت کرنے والا ہے. الصبور. اگر وہ صبر کرنے والا نہ ہوتا تو زمین کے منہ کھول کے ان کو اندر دھنسا کے بتاتا کہ کیسے کرتے. حضرات اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. پھر اللہ ایک اور حوالہ دیتے ہیں، اگلی آیت سنیے. والسماء ذات الحبک. والسماء ذات الحبک. آپ نے کئی سین دیکھے ہوں گے کہ لوگ، نالا ہے اوپر سے کنکریٹ ڈالا ہوا ہے. میں نے یہ پچھلے سال بڑی وائرل ہوئی کہ ایک پنکچر والے دکان پہ موٹر سائیکل والے آ کے رکتے ہیں، وہ پنچر لگانے والا بھی، دوسرے بھی، سارے بیچ میں موٹر سائیکل سمیت چلے جاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ زمین کے راستے تیرے رب کے پاس ہیں، یہ جب چاہے جہاں سے چاہے کھول دے. آسمان کے بھی راستے ہیں. سائنس تو بیچاری ابھی ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے، کسی نہ کسی دن اعتراف کرے گی اور اس آیت کو پھر جا کر کے مانے گی. ہم نے اس آیت کو تبھی مان لیا تھا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی، اور جب سے ہم نے پہلی دفعہ پڑھی ہے ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہے جتنا کہ ہم اسے 1000ویں دفعہ پڑھ کے ایمان لاتے ہیں. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ. مجھے آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ. تم فرقوں میں پڑ گئے ہو، یہ مانا کر لو. تم رب کے قرآن میں شک کرنے والے پڑ گئے ہو، یہ مانا کر لو. تم نے اپنی راہیں جدائے کر لی ہیں، یہ کہہ لو. تم نے میری کتاب کے مقابلے میں کتابیں گھڑ لی ہیں، یہ مانا کر لو. تم نے میری آیات کے بدلے میں اپنے اقوال کو ترجیح دے رکھی ہے، یہ مانا کر لو. تم اپنی اپنی رائے اور بھانت بھانت کی بولی بولنا شروع ہو گئے ہو، یہ مانا کر لو. آؤ آج کسی بازار میں چلتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتے ہیں، 10 لوگ بیٹھتے ہیں، الگ الگ فرقے ہیں، ہر فرقے والا الگ الگ بات نہ کرے تو مجھے کہنا. رب کیا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہے گا. ہر ایک کی کوشش ہی ہوگی جی میرے مولانا نے یہ مانا کرا ہے، جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ایک سادی بھی تو بات ہے. اللہ یا ایھا الناس کہہ کے آواز دیتے ہیں، ایک اوور آل سکیچ کیا بنتا ہے. جب آپ روٹی کہتے ہیں، روٹی پاکستان میں، تو آپ کو پتا ہے روٹی کیا ہے؟ وہ چولہے کی بھی ہو سکتی ہے، تندور کی بھی ہو سکتی ہے روٹی. جب ہم یہاں نان بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایران میں اور افغانستان میں نان کا معنی ہی روٹی ہے. فارسی میں نان، وہ آپ سے یہی پوچھیں گے روٹی کھائی ہے؟
شکل تو مختلف ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان میں نان بول کے آپ کو روٹی ملے ممکن نہیں ہے، فرق ہوگا۔ میرے دوست، تیرے رب رحمان نے جن بندوں پہ یہ قرآن اتارا تھا اس کا ایک سادہ سا مفہوم کیا تھا، وہ ہم کبھی پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر ساتھی دوسرے کو روک رہا ہے، یار اگر یہ گمراہ کرنے کے لیے ہی اتری تھی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، تو تیرے رب نے وجہ بھی بتائی ہیں۔ جو ڈر کے پڑھتا ہے، طلب کے لیے پڑھتا ہے، ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اور دکھاوے کے بغیر خلوص سے پڑھتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہماری ذمہ داری ہے کہ جو مخلص ہو کے ہماری طرف بڑھے ہم اس کا آگے سے ہاتھ پکڑیں، ہم اسے رہنمائی کریں، ہدایت دیں۔ ہاں، ابو جہل جیسے بھی پڑھتے تھے، سنتے بھی تھے، ابو لہب جیسے بھی سن لیتے تھے۔ تو فرق ہے ان چیزوں میں، فرق کیجئے، درد لیجئے، احساس کو جگائیے۔ والسماء ذات الحبک انکم لفی قول مختلف۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ جوتے مارے تھے ان کو جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن جادو ہے، قرآن منتر ہے، قرآن جو ہے یہ کسی یہ کیا ہوتے ہیں نجومیوں کے بول ہیں، کسی نے کہا یہ کاہن کی بات ہے، کسی نے کہا یہ شاعر کا شعر ہے، کسی نے کہا نہیں اللہ اساطیر الاولین، پہلوں کے لکھے ہوئے ناول اور کہانیوں کا صندوق اس کے ہاتھ لگ گیا ہے، وہاں سے یہ پڑھ پڑھ کے بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم ایک رائے تو قائم کر لو، تمہاری اس قرآن کے بارے میں رائے یہ ایک نہیں ہے، کس کی مانیں کس کا رد کریں؟ ایک کہتا ہے تم ایک ہی مجلس میں ایک دوسرے کی بات رد کرتے ہو، یوفک عنہ من افک، میرے قرآن سے جسے بہکنا ہے اسے بہکنا ہے۔ پتہ کریں کہیں ہم قرآن سے بہک تو نہیں رہے، بہکائے تو نہیں جا رہے، ڈرائے تو نہیں جا رہے، دھمکائے تو نہیں جا رہے، منہ تو نہیں پھیرا جا رہا، اس کے بدلے میں ہیر اور کہانیاں ناول اور دوڑوں پہ تو راضی نہیں ہو گئے۔ پورا قرآن میرے پیغمبر کی نعت میں ہے، اللہ کی توحید میں ہے۔ کہیں ہم نے نعتوں کے نام پہ، اب تو اپنے بھی رو رہے ہیں نا، اپنی مجلسوں میں ہوتی ہوئی نعت خانوں کو روکتے ہیں کہ یار یہ زیادتی کر رہے ہو، نہیں کرو۔ جب ہم کہتے تھے تو برا لگتا تھا۔ آج درد بڑھ گیا ہے، مرض پھیل گیا ہے، کینسر کی طرح معاشرے کے وجود میں اتر گیا ہے، اب روتے ہو تو کیوں؟ اللہ کہتے ہیں یوفک عنہ من افک، بہکایا جانے والا۔ ہائے کس کس نے بہکایا؟ ایک موضوع رکھ لوں نا، ہائے یہ بہکاوے، تو مجھے کئی مہینے لگے اس موضوع کے اوپر کہ قوم کو بہکایا کیسے جا رہا ہے، بہکایا کیسے جا رہا ہے۔ قسمیں کھا کے آوازیں دے کے کہہ رہے ہوتے ہیں آجو لے جو چونسا ہے، آجو لے جو چونسا ہے، ہوتا سندڑی ہے، عام بندہ بہک جاتا ہے لے جاتا ہے، سیاںا نہیں بہکتا۔ کل ایک بندے نے قسمیں اٹھائیں، اللہ دی قسم بکرا لنگڑا نہیں جے، چار چار دفعہ چلا چلا کے دیکھ رہے تھے، وہ قسمیں بھی اٹھا رہا ہے لیکن ہم نہیں بہکے، عوام نہیں بہکی، بڑی سیانی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا گارنٹی لے لو، گھر کا پتہ لے لو، جا کر کے لیبارٹری کرا لو، کسی کو چیک کروا لو، ڈاکٹر کو دکھا لو، اگر لنگڑا ہوا تو میں ذمہ دار، پیسے ڈبل واپس کروں گا۔ وہ پھر بھی کہتا تھا یہ دیکھ لنگڑا رہا ہے، لیکن جب قرآن کی باری آئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہک جاتے ہیں، اچھا ایسے ہے، اچھا ایسے ہے۔ اللہ کہتے ہیں قتل الخراسون، پکی یقینی 1 نمبر 2 ٹوک پختہ دلیل اور بات اور آیت کے ہوتے ہوئے قتل الخراسون، اٹکل پچو لگانے والے مارے گئے، قتل کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، مارے گئے، مر گئے۔ یہ ہے اٹکل پچو کے نہیں؟ بسم اللہ کتنی سیدھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی سیدھی ہے۔ اٹکل پچو کیا ہے؟ 786۔ اٹکل پچو کیا ہے؟ 786۔ میرے مرشد کا ڈیرا کتنا عظیم ہے مدینے میں، اٹکل پچو کیا ہے؟ 381، 381۔ گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے کہ نہیں؟ لکھا ہے کہ نہیں؟ پیر جی کے ڈیرے کا نمبر، اس سے بھی زیادہ پھر گولڈن نمبر میرے پاس ہے، میں وہ لکھ لیتا ہوں گاڑی پہ، اس سے کیا ہوگا؟ اٹکل پچو، کہیں علم جفر کی دنیا، کہیں علم ابجد کی دنیا، کہیں علم النجوم کی دنیا، فلاں سیارہ فلاں مدار میں ہے،
کتاب اللہ کے ساتھ جڑے احساس مار دیے گئے، قتل کر دیے گئے، لیکن ہیں کون؟ قتل الخراسون الذین هم فی غمرۃ ساہون۔ اللہ کہتے ہیں بڑی غفلت کی زندگی میں مارے پھٹکارے پھر رہے ہیں۔ کتنے غافل ہیں، کتنے لا علم ہیں، کتنے نابلد ہیں، کتنے ناآشنا ہیں۔ کاش ان کو خبر ہوتی کہ جہاں 15 کروڑ لگا کے جا رہے ہیں اور نام کمانے کے لیے یا جس بھی مقصد سے، اگلے پل نہیں لوٹیں گے تو شاید یہ وہاں نہ لگاتے۔ نیکیاں دنیا میں بھی بڑی کی ہیں، کام بڑے ہیں، ادارے چل رہے ہیں، یہ نہیں کہ کمی ہے، لیکن جہاں جا رہے ہیں وہ چیز۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کب ہوگی جزا سزا، کب ہوگی۔ اچھا یہ ہر سوال آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا۔ ایک بندے کو ایک دن میرے پاس آیا، کہنے لگا سر میں ڈرتا تھا کہ پاک صاف رہنا چاہیے، پھر ایک دن میرے سے نہیں ہو سکا، میں استنجا نہیں کر سکا، میں سارا دن ویسے گھومتا رہا، مجھے کچھ نہیں ہوا، میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ کہتا جی ایک دن میں نے نہانے والا تھا تو ایمرجنسی تھی، میں نکل گیا، میں سارا دن نہایا نہیں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بزرگ تو ڈراتے تھے، مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر ایک دن ایسے ہوا کہ جماعت کھڑی تھی، ابا جی ساتھ تھے، سردی بڑی تھی، میں آ کر کے ویسے ہی جماعت کے ساتھ مل گیا، سنا تھا کہ بے وضو نماز نہیں پڑھتے یہ سزا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی مجھے ہوا ہی کچھ نہیں، مجھے ہوا ہی کچھ نہیں۔ یوں ہم تھوڑی تھوڑی جرت پکڑتے ہیں کہ اللہ تو کچھ کہتا نہیں، مولوی ڈرائے رکھتا ہے، قرآن پڑھائے رکھتا ہے، اس میں جہنم لکھی ہے، اس میں یہ سزا ہے، اس میں یہ سزا ہے۔ اللہ کی یہ آیتیں نہیں پڑھی کہ تیرا رب تجھے ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، مزید تجھے مولتے دے دے کے آزما رہا ہے، اس سے نجائز فائدہ نہ اٹھا۔ یسألون ایان یوم الدین، کب ہوگی رب کی پکڑ؟ چور کو، زانی کو، جھوٹے کو، دغاباز کو، فراڈیے کو۔ کہتے ہیں کیا ہے یہ جہان مٹھا گلا کس ڈٹھا؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، پتہ کب چلے گا؟ یوم ہم علی النار یفتنون، جب ہم آپ لوگوں کو آگ پہ پکائیں گے، آگ پہ تپائیں گے، جب ہم سیک دیں گے۔ شہد کی مکھی کو پتہ نہیں چلتا، جب دھواں قریب آتا ہے نا، پھر اپنے بچے، اپنا بنایا ہوا میٹھا شہد سب بھول جاتی ہے۔ جب ہم آگ میں غوطے دیں گے اور ساتھ کہیں گے ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، کہہ کے مانگا کرتے تھے کہاں ہے آگ، کہاں ہے عذاب، کہاں ہے موت کے بعد اللہ کی پکڑ دھکڑ، لاؤ بتاؤ۔ جب ہم، اللہ تعالیٰ نہ بڑے کیا کہوں بے نیاز ہیں، پکڑنے پہ آئیں تو یوں جھٹکا دے دیں، ڈھیل دینے پہ آئیں تو فرعون کو لمبی دے دیں، قارون کو دے دیں، نمرود کو دے دیں، ابو جہل جیسوں کو لمبے لمبے موقع دے دیں۔ لیکن یہاں دیکھیے اب بدلہ لیجیے آگے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا، ان المتقین فی جنات و عیون، احساس کرنے والوں کو ہم جنتوں میں چھپا لیں گے۔ ایک دعا اللہ سے بڑی کیا کرو، اللہ پردے رکھنا۔ جنت نام ہی پردے کا ہے، جنت پردے کا نام ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں، بالکل نئی نئی شادی ہوئی ہے، کیا مانگیں گے؟ پردہ، تنہائی۔ جتنے اس کے اندر ذوق، شوق، پیار، محبتیں، چاہتیں، آرزویں، تمنائیں ہیں، وہ پردے کی دنیا سب سے بڑی آپ کی محافظ۔ باہر کہیں جا رہے ہیں تو کوشش ہوگی کہ ایسی جگہ مل جائے جہاں بادل ہمیں اپنے اندر چھپا لیں۔ تیرے رب نے جنت کو جنت کہا ہی اس لیے ہے کہ باغات کے اولے ہوں گے، تجھے اور تیری عزت اور چاہتوں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، دخل اندازی کرنے والا کوئی نہیں ہے، انٹرفیئر کرنے والا کوئی نہیں ہے، تیری پرائیویسی کے اندر کوئی مخل ہونے والا نہیں۔ یہ ہے ڈرنے والوں کا مقام۔ اللہ نے کیا کہا؟ قرآن سے ڈراؤ جو ڈرنے والے ہیں، سمجھاؤ جو سمجھنے والے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ جنت ہے، وعیون، چشمے، جنت کے چشمے۔ سر جی بڑا دل کرتا ہے، گرمی ہے، نہر کے کنارے بیٹھے ہوں، پاؤں پانی میں پسارے ہوئے ہوں، پانی پاؤں کو، قدموں کو چھو چھو کے چل رہا ہو، اوپر سے درخت امڑے ہوئے ہوں، شاخیں پانی کو چھو رہی ہوں، جھیل ایک منظر بنا رہی ہو، محبوب پہلو میں ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں جنتیں بھی ہوں گی، چشمے بھی ہوں گے۔ جو تم نے میرے لیے چھوڑا ہے اور دل میں ارمان تھے میں پورے نہ کروں تو کہنا آخذین ما آتاہم ربہم، یہ کسی اور سے نہیں، اپنے رب سے ان کو ملے گا اور لینے والے ہوں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین،
انہیں کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ دنیا میں احساس کے ساتھ جیتے تھے بھائیو، نیکی احساس کے بغیر نہیں ہوتی، کسی کے ساتھ اچھا معاملہ احساس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ان کے دن احسان میں، نیکیوں میں، بھلائیوں میں، رہنمائیوں میں، تعلق داریوں میں، احساس کو پالتے ہوئے، رشتوں کو سنبھالتے ہوئے گزرے تھے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، ان کی زندگی کا سابقہ ریکارڈ ہی نیکی ہے، بھلائی ہے۔ یہی میرا آج کا ٹاپک تھا کہ احساس مرنے نہ پائے۔ عید گزر چکی ہے، ایک مرتبہ میں نے قربانیاں دے دی، بس نہیں۔ پیٹ تو ہر دن مانگتا ہے، بھوک تو صبح دوپہر شام لگتی ہے، پیٹ سب کو لگا ہوا ہے، دکھ درد سانجھے۔ افسوس یہ ہے کہ قوم کمانے والی کی بجائے مانگنے والی بنا دی گئی ہے، مانگت بنا دی گئی ہے، من بھوکے کر دیے گئے ہیں، فقیر کر دیے گئے ہیں، کروڑوں پتی اربوں پتی بھی اندر سے سہمے ہوئے ہیں، غربت اندر۔ مال میں تو غربت نہیں ہے، اللہ نے بہت دیا ہے، لیکن اندر کل کیا بنے گا، اگلی فکر، فیوچر، کاروبار۔ بڑے سارے لوگ بیچارے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، سر جی اب تو راس کھا رہے ہیں، کوئی دعا کریں، کوئی اللہ سبیل نکالے۔ غربت ایسی، اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ بڑے احسان کے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، مگر ان کی راتیں بھی احساس والی ہوتی تھیں، رات کو بہت تھوڑا سوتے تھے۔ اللہ مبارک کرے اس وقت میری قوم بھی بہت تھوڑا سو رہی ہے۔ میں 2:30 بجے کسی بھی جگہ کال کرتا ہوں نا تو فوری ٹک اگلے اٹھا لیتے ہیں۔ ابھی میں 12 اور 2 کے درمیان کسی وقت قرآن کی آیت بھیج رہا ہوتا ہوں، فوراً سامنے سے جواب، مطلب ہے یہ جاگ رہا ہے بھائی کیوں جاگ رہے ہیں؟ قرآن کے ساتھ، رحمان کے ساتھ جڑ کے جاگ رہے ہیں تو مبارک ہو، سچی اللہ کی قسم مبارک ہو، میرے محبوب جاگتے تھے۔ اگر کسی اور وجہ سے جاگ رہے ہیں اور بلا وجہ جاگ رہے ہیں، بلا وجہ جاگ رہے ہیں، میں نے اپنے ہی بیٹے سے رات پوچھا، پتر کیوں جاگ رہے ہیں؟ کہتے بابا نیند نہیں آ رہی۔ بھئی کیوں نہیں آ رہی؟ وہ دن کو سو لیا تھا۔ احساس کا وقت، نیکیوں کا وقت، بھلائیوں کا وقت، رابطے کا وقت، تعلق کا وقت، وہ نیند میں گزر جائے، اور رات جو رب سے جڑنے کا موقع تھا وہ مخلوق کے ساتھ جڑتے ہوئے گزر جائے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، باقی آپ میں بہتر سمجھتے ہیں۔ حضرات میرے محبوب راتوں کو اگر کم سوتے تھے تو اللہ ان کے یاروں کی بھی تعریف کر رہے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، بستر بھی تھے، گدے بھی تھے، ریشم بھی تھے، اہل و عیال بیوی بچے بھی تھے، یار دوست بیلی بھی تھے، مگر وہ میرے ساتھ جڑ کے تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب سویرے فجریں ہوتی تو سر سجدے میں ڈال کے روتے، اللہ نہ دن کو تیری مخلوق سے نیکی کا حق ادا ہوا ہے، نہ رات کو تیری بندگی اور عبادت کا حق ادا ہوا ہے، اللہ معاف کر دینا، اللہ معاف کر دینا۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو چائے بنا کے نا ہوٹل پہ، کسی جگہ ریستوران پہ، ڈھابے پہ رک جائیں تو چائے بنا کے فخر نہیں کرتے، کہتے سر جی پسند آئی ہے، راضی ہو، چنگی لگی ہے، کوئی کمی تو نہیں۔ یہ اللہ والے اللہ کے سامنے نیکی کر کے نہیں اکڑتے، میٹھے سے، احساس کے ساتھ۔ احساس تین ہی ہے، پہلا احساس اللہ تیری مخلوق کے ساتھ نیکی کا حق ادا نہیں ہوا، دوسرا احساس تیری دی ہوئی زندگی میں بندگی کا حق ادا نہیں ہوا، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سجدوں میں گڑ گڑا کے کہتے ہیں اللہ جو کیا ہے کمی بیشیاں رہ گئی ہیں معاف کر دینا۔ ان کو اپنی نماز پہ اکڑ نہیں، یہاں تو ہم ایک دفعہ تہجد پڑھ لینا تو لوگوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے، نیکی کر لیں فخر سے اکڑ کے چلتے ہیں، جھک کے مٹ کے احساس کے ساتھ لگاتار چلو، مسلسل چلو، تھوڑا تھوڑا ڈیلی اس کا لحاظ رکھ کے آپ یقین کریں زندگی مزے کی ہو جائے گی۔ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، یہ آیت رب یہاں کیوں لے کے آئے ذرا سننا۔ زکوٰۃ آپ کو پتہ ہے فرض ہے جب ٹائم پورا ہو جائے، عشر فرض ہے جب ٹائم پورا ہو جائے، آپ کو علم ہے غلہ جب کٹ رہا ہے اس وقت ہم نے وہ دینا ہے، اس کے معاملات نکالنے ہیں، نصف عشر نکلنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہ موقع ہیں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، پورا سال 365 دن جو باقی ہے نا تیرے پاس بچا، اس میں بھی غریب کا حق ہے، سائل کا حق ہے، ضرورت مند کا حق ہے۔ یہ مت سمجھنا زکوٰۃ ادا کر دی، عشر دے دیا، وہ فرض تھا، اب یہ جو تجھے رب نے دیا ہے یہ نفلاً دیا ہے،
ضروری ہوتا تو تیرا رب بھی تجھے 100 روپے صرف ڈیلی دیتا ہے، دے پوری کر ٹبر پال اسی کی کریے، ایک بندے کو 100 بھی ڈیلی نہیں ملتا، وہ کہاں جایا؟ تیری میری تجوریوں کے اندر سانس لینے کی جگہ نہ بھری پڑی ہوں، یہ آ جائیں تو ٹھیک ہے فارغ نہیں، احساس کو کسی ٹائم مت بھلانا، جگائے رکھنا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، ہم نے جتنی باتیں کی ہیں ان سب کے اوپر دلیلیں زمین میں موجود ہیں، اگر کوئی دیکھنے والا ہو۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی جانوں میں جھانک کے دیکھو، ہر بات حقیقت لگے گی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق زمینوں میں تمہاری پلینگوں میں نہیں ہے، ہمارے آسمان سے ہم اتارتے ہیں۔ اگر ان آیتوں پہ یقین ہو جائے تو یقین کیجیے ہمارا ہر دن عید ہو جائے، ہر پل خوشی ہو جائے، ہر لمحہ احساس ہو جائے۔ اسی کو لے کے نیکی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہم نے انشاءاللہ جینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہماری کاوشوں کو اللہ تعالی اجر کا رنگ دے، اور جتنی اونچی نیچی چیزیں ہیں اللہ ان سے بچائے۔ میں آج کا جمعہ نہ رکھتا، میں پرسوں عید سے ایک دن پہلے ایک منظر دیکھا، پتہ نہیں وہ بیچارہ اپنے بچوں کو لے کے کتنی تگ و دو کے بعد اس نے وہ سامان خریدا ہوگا، ہائے وہ شاپر پھٹا ہے، وہ سڑک پہ بکھر گیا ہے، بیٹی وہیں بیٹھ کے رونے لگ گئی ہے، بچوں نے سر پکڑ لیا ہے، اور باپ کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کروں تو کیا کروں، اوپر سے گاڑیاں گزری ہیں، اور اس کا سارا سامان جو ہے جاتا رہا ہے، جو کل اس کے بچوں کی عید تھی۔ لوگوں، جس چیز کو لے کے ہم نے کل قیامت کے دن عید اور خوشی منانی ہے، وہ سارے عمل کل ہم سے چھن جائیں یا بکھر جائیں یا ضائع کر دیے جائیں۔ سورہ کہف میں تو اللہ نے کہا ہے ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ سرمایہ، یہ کرنسی، یہ عمل ہمارے کام آئے گا، لیکن ہم نے سارے گرا دیے، ضائع کروا دیے۔ اللہ پہلے ہی کچھ نہیں ہے، مزید ضائع نہ کروانا۔ اللہ جو ہے اس کو قبول کر لے، اللہ محبوب کی سنت دے دے، اپنی توحید دے دے، اعمال کے اندر خلوص عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔